وزیراعظم شہباز شریف چینی صوبے زیجیانگ کے شہر ہانگچو کا دورہ مکمل کرکے بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر ماحولیات نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ بریفنگ دی گئی کہ ہانگچو میں شہباز شریف نے تیسرے پاک چین B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ چارجنگ انفراسٹرکچر، بیٹری انرجی اسٹوریج، سولر ٹیکنالوجیز اور فارماسیوٹیکل شعبوں میں خصوصی توجہ دی گئی۔ دورے کے دوران شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ شینزن میں ہانگچو تک اربوں ڈالر کے MOUs پر دستخط کیے۔ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے۔ سرمایہ کاروں کو اکنامک زونز میں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپٹ ملے گا۔ وزیر اعظم کا ہانگچو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا 4 شعبوں زراعت، IT، اکنامک زون، مائنز اینڈ منرلز میں تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ صدر شی جن نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ چین سے آنے والے 12.8 میٹر ڈرافٹ والا بڑا جہاز گوادر پورٹ پر کامیابی سے لنگر انداز ہو گیا۔ MVB جیشان گوادر پورٹ پر بحفاظت برت کر گیا۔ مسلسل بڑے جہازوں کی آمد گوادر کی ترقی کا ثبوت ہے۔ گوادر پورٹ نے 53,000 میٹرک ٹن سے زائد کارگو جہاز ہینڈل کیا۔ چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی، لیکن حتمی نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات پر گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھی خبر کا تعلق آبِ ہرمز کے حوالے سے ہے۔ ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں صدر ٹرمپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبِ ہرمز بین آبی گزرگاہ ہے اور ایرانی اس کا مالک نہیں ہے۔ آبی گزرگاہ استعمال کرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو دھمکا لگ رہے ہیں اور کسی بھی بین الاقوامی ضابطے کے تحت یہ غیر قانونی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایرنا کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے قبل بھی ہم نے اعلان کیا تھا اور آج اسے دہرانے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا، بلکہ اسرائیلی حکومت ہی خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی مذاکرات کا ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی ٹیم کی سفارتی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان عباس عراقچی اور باقر کالباف کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت اور امن کے لیے غیر متزلزل عزم قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حساس اور اہم سفارتی عمل میں کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے بات چیت میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے مثبت اور دیرپا نتائج کی امید پیدا ہوئی۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کوششیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں رضا امیری مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا۔ بہادر ایرانی قوم کی مزاحمت نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی پہل اور مخلصانہ کوششیں بھی اس پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دتا خیل میں خوارج کے خلاف کارروائی کی۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔
اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ علاقے میں چھپے دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ معاون خصوصی وزیراعلی بلوچستان شاہد نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ شہداء میں ایف سی کے 3 جوان بھی شامل ہیں۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کوئٹہ دھماکے پر سخت رد عمل، واقعے کی شدید مذمت، کہا شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو نہ بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کی تمام شکلوں کے مکمل خاتمے کا عزم کرتے ہیں۔ وزیراعظم کا دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بلوچ کے صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ آئی جی بلوچستان کی جانب سے کوئٹہ دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت بلوچستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین شفافیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بتایا ہے کہ زخمیوں کے علاج وہ بذات خود نگرانی کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بنو کے علاقے میں ریان میں پاک فوج، ٹی ٹی ڈی اور پولیس کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر مشترکہ آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ ہونے والے آپریشن میں 2 اہم ترین خارجی سرغنوں زمری نور اور افغان سرغنہ عبداللہ سمیت 16 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ آپریشن میں خوارج کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنو میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا چاند رات اور عید الاضحیٰ کے دوران صوبے میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ تمام متعلقہ اداروں کے سیکیورٹی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد۔ عید اجتماعات پر میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت۔ چاند رات پر بازاروں میں پیٹرولنگ بڑھانے اور لیڈی پولیس تعینات کرنے کی بھی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی سے ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے کی لاٹ 2 نمائش چورنگی سے موسمیات تک کا دورہ۔ داؤد یونیورسٹی سے لے کر سفورہ چورنگی اور سفورہ انڈر پاس تک تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، میئر کراچی مرتضی وہاب اور ایف ڈبلیو او کے حکام وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں پانی کی قلت کا نوٹس، واٹر کارپوریشن کو پانی کی سپلائی فوری بحال کرنے کا حکم۔ کراچی اور لاہور میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، گھریلو اور کمرشل صارفین کی شدید مشکلات کا شکار۔ خواتین گھروں میں کھانا بنانے سے لاچار، گیس پر منحصر کاروبار بھی متاثر۔ دکاندار مجبوراً مہنگی ایل پی جی کے استعمال پر مجبور۔ طلب بڑھنے سے ایل پی جی من مانے نرخوں پر فروخت کی جانے لگی، قیمت 500 روپے کی قریب پہنچ گئی۔ شہریوں سے پیسے مانگنے والے پولیس اہلکار نہیں، بھکاری ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کہتے ہیں یونیفارم میں چھپے بھکاریوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز مقدمات درج کیے جائیں گے۔ لیاقت پور کے علاقے ترنڈا محمد پناہ میں مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سی ٹی ڈی کا اہلکار زخمی، رضاکار شہید ہو گیا۔ ہلاک ایک ڈاکو امین ہوکا کا ڈکیتی، گاڑی چھیننے، ہاؤس رابری اور دیگر جرائم میں مطلوب تھا۔ زخمی اہلکار کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
خطے میں کشیدہ صورتحال کے باوجود رواں سال عازمین حج تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ سعودی حکام کے مطابق بیرونی ممالک سے آنے والے عازمین کی تعداد 15,18,153 ہو گئی۔ مزید عازمین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ، حملہ کی وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش، امریکی سیکریٹریٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو سیکرٹ سروس نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اہلکاروں نے نارتھ لان میں جمع صحافیوں کو پریس بریفنگ روم بھیج دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد پولیس کی بڑی تعداد موجود، ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس کی مشترکہ کارروائی جاری۔ وائٹ ہاؤس کی چھت پر اسنائپرز تعینات۔ مقبوضہ لداخ میں بھارتی فوج کا چیتک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، میجر جنرل سمیت 3 فوجی افسر زخمی ہو گئے۔ مسلسل حادثات نے بھارتی ایویشن پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بھارت کی سیاست زدہ فوج ناکارہ فضائیہ اور سول ایویشن نظام جگ ہنسائی اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 10 سال میں 10 چیتک ہیلی کاپٹرز گر کر تباہ ہوئے۔ بھارتی فضائیہ کی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق 2025 میں بھارتی فضائیہ کے 7 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی آن لائن جریدے گلوبل ڈیفنس نے بتایا ہے کہ رواں سال بھی اب تک بھارتی فضائیہ کے 11 لڑاکا طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق طیاروں کی مسلسل تباہی شکست خوردہ بھارتی فوج کی غیر پیشہ ور حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارتی سولہ ایویشن نظام مفلوج اور تباہ حال ہو چکا۔ منی پور میں قابض بھارتی حکومت کی نااہلی کے باعث پناہ جنگی برقرار۔ بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس کے مطابق منی پور میں شاہراہیں بند ہونے سے ضروری اشیاء کی سپلائی شدید متاثر۔ ریاست میں 14 سے زائد افراد اب بھی یرغمال۔ قابض بھارتی فورسز ناگا افراد کی تلاش میں بھی ناکام۔ کوکی کمیونٹی کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، جبکہ ناگا کمیونٹی نے منی پور کی اہم شاہراہیں بند کر رکھی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود غزہ اور لبنان پر حملے جاری۔ غزہ پر فضائی حملے میں ایک اپارٹمنٹ مکمل تباہ۔ صہیونی فورسز نے اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اسپتال کے قریب علاقے میں فضائی حملہ کر کے 15 افراد کو شہید کر دیا۔ حملے میں طبی عملے کے 25 ارکان زخمی۔ سندھ حکومت نے عید پر دی جانے والی چھٹیاں 4 دن سے کم کر کے 3 دن کر دی ہیں۔ عید تعطیلات کے حوالے سے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبے میں عید کی تعطیلات 26 مئی سے 28 مئی تک ہوں گی۔ کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ شہر کے مختلف مقامات سے غیر قانونی مویشی منڈیوں کو خاتمہ۔ غیر قانونی منڈی لگانے والے بعض افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ شہری من پسند جانور خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ کراچی، لاہور، صادق آباد کی مویشی منڈی میں کئی صحت مند جانوروں کی آمد۔ نوابی نسل کے خوبصورت بھاری بھرکم بکروں کی دھوم۔ پشاور سے اسکردو تک 800 کلومیٹر نان سٹاپ دوڑ۔ نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے انتہائی مشکلات کے باوجود 800 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ بغیر رکے صرف 9 دن میں مکمل کر کے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ اور مانسہرہ میں 120ویں قدیمی جشن ہزارہ کی رنگارنگ تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ ثقافت، کھیل اور تفریح کا شاندار امتزاج۔ بیل دوڑ، نیزہ بازی، کبڈی، پتھر اٹھائی، مونگلی کشتی اور باڈی بلڈنگ کے مقابلے۔ ملک بھر سے آنے والی ٹیموں میں کھلاڑیوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔